بسم اللہ الرحمن الرحیم والانعام اور مویشی خلقہا پیدا کیا ہے ان کو لکم فیہا تمہارے لیے ان میں دفء گرمی کا سامان ہے ومنافع اور بہت سارے نفع ہیں ومنہا تاکلون اور بعض ان میں سے تم کھاتے ہو وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ اور تمہارے لیے ان میں خوبصورتی ہے حِينَ تُرِيحُونَ جس وقت تم چراگاہوں میں ان کو چرا کر پچھلے پہر لاتے ہو وَحِينَ تَسْرَحُونَ اور جس وقت صبح کو چرانے کے لیے لے جاتے ہو وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ اور وہ اٹھاتے ہیں تمہارے بوجھ إِلَى بَلَدٍ ان شہروں تک لَمْ تَكُونُوا بَالِغِي جہاں تک تم پہنچ نہیں سکتے تھے إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ مگر اپنے نفسوں کو مشقت میں ڈال کر إِنَّ رَبَّكُمْ بے شک تمہارا رب لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ شفقت والا مہربان ہے والخیل اور گھوڑوں والبغال اور خچروں والحمیر اور گدوں کو پیدا کیا لترکبوها تاکہ تم ان پر سواری کرو وزینہ اور زینت ہو تمہارے لیے وَيَخْلُقُ اور وہ پیدا کرے گا مَا لَا تَعْلَمُونَ جو تم نہیں جانتے وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ تک پہنچتا ہے قصد السبیل سیدھا راستہ وَمِنْهَا جَائِرٌ اور بعض ان میں سے ٹیڑے پر ہیں وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دیتا سورہ نحل کی ابتدا میں انذار کا بیان تھا اتا امر اللہ فلا تستعجلوا کہ اللہ کا حکم آ پہنچا ہے تم اس کو جلدی طلب نہ کرو سبحانہ وتعالی عما یشرکون پھر اس کے بعد اللہ نے تنزیل ملائکہ کا ذکر فرمایا ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ کہ اللہ تعالیٰ وحی دے کر اپنے فرشتوں کو نازل کرتا ہے علی من یشاء من عبادی اور نبوت اور رسالت کے لیے منتخب بھی وہ اللہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے من یشاء من عبادی اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اور پھر انبیاء کو بھیجنے کا مقصد بیان فرمایا ان انذر انہ لا الہ الا انا فاتقون کہ وہ ڈرائے لوگوں کو کس بات سے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے مجھ سے ڈرے فاتقون پھر آسمان اور زمین کی تخلیق کا ذکر تھا خلق السماوات والارض بالحق اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا حق کے ساتھ اور پھر دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو اللہ نے بے فائدہ پیدا کیا ہو بیکار پیدا کیا ہو جس کو کوئی فائدہ نہ ہو نہیں بلکہ فرمایا خلق السماوات والارض بالحق ہر چیز کو اللہ نے حق کے ساتھ پیدا فرمایا تعالی عما یشرکون اللہ کی ذات شرکوں سے بلند ہے خلق الانسان من نطفہ انسان کی پیدائش کا تذکرہ کہ انسان کو اللہ نے ایک حقیر پانی سے پیدا فرمایا من نطفہ
فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ۔ اب انسان اپنی تخلیق پہ غور کرے تو اس کو اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آنی چاہیے، لیکن یہ پھر بھی فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ توحید کا انکار کر کے باطل کے اوپر باطل دلائل دے کے جو ہے اس کی پیروی کرتا ہے، شیطان کی پیروی کرتا ہے۔ تو فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، بجائے اس کے کہ وہ توحید کے راستے پہ آئے وہ شرک کی باتوں پر دلائل دینے لگتا ہے اور اس طرح اللہ کی بغاوت پہ اتر آتا ہے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَ، آج کی آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بعض مخلوقات کا ذکر فرمایا، مویشیوں کا ذکر کر کے اپنی توحید پر دلیل قائم فرمائی۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، مویشیوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ ان مویشیوں سے کون سے مویشی مراد ہیں؟ اس کا تذکرہ سورہ انعام کے اندر بھی اور بعض دیگر سورتوں کے اندر بھی۔ ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے ہیں جن کو اللہ نے پیدا کیا، ان میں سے کیا کیا ہے؟ من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، من الابل اثنین ومن البقر اثنین۔ گائے ہے، اونٹ ہے، بھیڑ ہے اور بکری ہے، نر اور مادہ دونوں کو ملائیں تو 8 بن جاتے۔ تو فرمایا کہ ان مویشیوں کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا، ان سے تم بہت سارے فائدے حاصل کرتے ہو، ان کا گوشت تم کھاتے ہو، ان کا دودھ استعمال کرتے ہو، اور اسی طرح ان کا چمڑا اور کھال اور ہڈیاں یہ ساری چیزیں استعمال کی جاتی ہیں۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، مویشیوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ اور پھر مویشیوں میں سے بھی بعض مویشی ایسے ہیں جو انسان کے ساتھ مانوس ہو جاتے ہیں، انسان کے قریب رہتے ہیں، جس طرح گائے ہے، اونٹ ہے، اور پھر یہ انسان سے زیادہ طاقت والے بھی ہوتے ہیں، طاقت میں بھی انسان سے زیادہ ہوتے ہیں۔ گائے کتنی طاقت والی ہوتی ہے، اونٹ اس سے بھی زیادہ طاقت والا ہے، بھیڑ اور بکری یہ بھی طاقت والی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈال دی ہے کہ اب 3 سال کا چھوٹا سا بچہ وہ اونٹ کی لگام کو پکڑ لیتا ہے، نکیل کو پکڑ لیتا ہے، تو اس ایک اونٹ کے پیچھے 100 اونٹ بھی چلا دو تو وہ چلے جاتے ہیں۔ تو ان کو مسخر کس نے کیا؟ انسان کے تابع کس نے کیا؟ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ ہی نے ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈال دی۔ اور پھر ان مویشیوں کا گوشت انسان استعمال کرتا ہے، اور اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں جن کو انسان استعمال کرتا ہے، اور یہ انسان سے مانوس رہتے ہیں، انسان کے قریب رہتے ہیں۔ اور بعض جانور اللہ نے ایسے بھی پیدا کیے جو انسان سے مانوس نہیں ہوتے، انسان کے قریب نہیں آتے، جس طرح ہرن ہے تو وہ بھی کرامت چیز، کام آنے والی چیز ہے، لیکن وہ جلدی سے انسان سے مانوس بھی نہیں ہوتی اور انسان کے قابو میں بھی نہیں آتی۔ اس لیے اللہ نے ان چیزوں کو حلال رکھا ہے جو انسان کے قریب رہتی ہے اور انسان کے کام آتی ہے، مانوس ہوتی ہے انسان سے، ان چیزوں کے گوشت کو اللہ نے حلال کیا، جس طرح گائے ہے، بھیڑ، بکری ہے، اونٹ ہے، یہ چیزیں چونکہ انسان کے قریب رہتی ہیں، مانوس ہے، تو اللہ نے ان کے گوشت کو حلال کر دیا۔ تو فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، مویشیوں کو اللہ نے پیدا کیا، لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، تمہارے لیے ان میں گرمی کا سامان، ان کی کھال سے، چمڑے سے کیا کچھ تیار ہوتا ہے، گرم لباس تیار ہوتا ہے، کمبل تیار ہوتے ہیں، سویٹریں تیار ہوتی ہیں، اسی طرح موزے تیار ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ گرمی کا سامان۔ سردیوں کے موسم میں انسان جیکٹیں پہنتا ہے، تو فرمایا فیہا دفء، تمہارے لیے اس میں گرمی کا سامان، ومنافع، اور بہت سارے منافع ہیں، ومنھا تأکلون، اور بعض ان میں سے جن کو تم کھاتے ہو۔ تو انسان گوشت کھاتا ہے اور گوشت انسان کی غذا کا ایک اہم حصہ ہے، انسان استعمال کرتا ہے۔ ومنھا تأکلون، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حلال فرمایا ہے جو انسان کی روح اور انسان کے جسم کے لیے نقصان دہ نہیں، مضر نہیں، ان چیزوں کو اللہ نے حلال کر دی۔ لیکن جو چیزیں انسان کے جسم یا روح کے لیے مضر ہیں، نقصان دہ ہیں، اللہ نے ان کو حرام ٹھہرایا، جس طرح کتا، بلی، خنزیر، یہ انسانی جسم کے لیے نقصان دہ ہیں تو اللہ نے ان کو حرام کر دیے۔ اور اسی طرح غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز، اس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا،
کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسان کی روح کے لیے نقصان دہ، تو اللہ نے اس کو بھی حرام ٹھہرایا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اخلاق پر اس کی غذا کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ جس طرح کی غذا استعمال کرے گا اس کے اثرات انسان کے اخلاق پر مرتب ہوں۔ اخلاق کسی طرح ہو۔ اب جن چیزوں کے گوشت کو اللہ نے حلال کیا ہے، ان چیزوں کو انسان کھائے گا تو یہ چیزیں انسان کے مزاج کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں، انسان کے مزاج کے موافق ہے، اس لیے اللہ نے ان کو حلال رکھا ہے۔ تو اگر یہ چیزیں استعمال کرے گا تو انسان کے اخلاق پاکیزہ ہوں۔ لیکن اگر وہ خنزیر کھائے گا، کتا کھائے گا، درندے کھائے گا، تو اس طرح کی چیزیں کھائے گا تو پھر اس کے اندر بھی وہ پھاڑنے والی سے بات آ جائے گی جو درندوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، حلال چیزیں اللہ نے رکھی ہیں جن کا گوشت تم استعمال کرتے ہو۔ وَمَنَافِعُ، یہ درمیان میں اللہ نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، وَمَنَافِعُ، اور تمہارے لیے بہت سارے منافع۔ اور منافع کیا ہیں؟ انسان دودھ استعمال کرتا ہے جانوروں کا، اور دودھ سے آگے پھر دہی استعمال کرتا ہے، اور دہی سے بھی آگے پھر مکھن اور گھی انسان استعمال کرتا ہے۔ وہ منافع، اور بہت سارے منافع۔ تو اب جو ہے مریض کے لیے، بیمار کے لیے، بوڑھے کے لیے یہ گھی جو ہے یہ بڑا کارآمد ہے، بڑے فائدے والی چیز۔ وہ منافع، اور ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے دودھ کے متعلق فرمایا ہے کہ اس کائنات میں ایک ایسی چیز ہے جو کھانے کے طور پر بھی استعمال کی جاتی ہے اور مشروب کے طور پر، اور وہ چیز کیا ہے؟ دودھ۔ اور یہ دودھ کس کے ذریعے سے انسان کو حاصل ہوتا ہے؟ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، ان مویشیوں سے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب بھی اللہ کی کوئی نعمت استعمال کرو تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور یہ دعا کرو کہ اللہ ہمیں اس سے بہتر عطا فرما، اس سے بہتر عطا فرما، یہ دعا کرو۔ لیکن جب دودھ پیو تو دودھ کے بارے میں کیا فرمایا؟ کون سی دعا پڑھو؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ اس سے بہتری کی دعا نہیں ہے بلکہ فرمایا وزدنا منہ، اے اللہ اس دودھ میں ہمارے لیے برکت فرما، اور وزدنا منہ، اور اس میں ہمارے لیے اضافہ فرما۔ کہ دودھ ایسی نعمت ہے جس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، اس کی زیادتی کی دعا تو کی جا سکتی ہے لیکن اس سے بہتری کی دعا نہیں۔ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ تو فرمایا ومنافع، اور بہت سارے تمہارے لیے کیا ہے اس میں؟ منافع، ومنہا تاکلون۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے لیے ان میں خوبصورتی ہے جانوروں کے اندر۔ حِینَ تُرِیحُونَ، جس وقت شام کو تم ان کو چرا کر چراگاہوں سے واپس گھروں کو لاتے ہو، وَحِینَ تَسْرَحُونَ، اور صبح کے وقت جب تم ان کو چراگاہوں کی طرف لے جاتے ہو۔ گویا کہ جانوروں کی آمد و رفت انسان کی خوشنمائی کا باعث ہے، انسان کو اچھا لگتا ہے جانور آتے جاتے۔ تو فرمایا اس میں تمہارے لیے خوبصورتی۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ جانور گھروں سے پہلے نکلتا ہے چرگاہ کی طرف، صبح کے وقت پہلے گھر سے نکلتا ہے نا، چرگاہ کو جاتا ہے، اور پھر چار کے واپس آتا ہے شام کو۔ تو جانا پہلے اور آنا بعد میں، لیکن یہاں پہ اللہ نے آنے کو پہلے ذکر کیا اور جانے کو بعد میں ذکر کیا۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِینَ تُرِیحُونَ، جس وقت تم شام کو واپس لاتے ہو چرا کر چراگاہوں سے، وَحِینَ تَسْرَحُونَ، اور اس کو بعد میں ذکر فرمایا کہ صبح کے وقت تم ان کو چراگاہ کی طرف لے کے جاتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں میں سے جو بہترین حالت تھی اللہ نے اس کو پہلے ذکر کیا۔ صبح کے وقت جب جانور گھروں سے نکلتے تو گوبر کے ساتھ آلودہ ہوتے اور ان کو کسی قدر بھوک بھی لگی ہوتی ہے، وہ سگڑے ہوئے ہوتے، لیکن جب شام کو آتے تو چلنے پھرنے کی وجہ سے ان کے اوپر جو گرد و غبار ہے اور ان کے اوپر جو غلاظت ہے وہ بھی جھڑ جاتی، ختم ہو جاتی، اور پیٹ بھی ان کے پیر خوب اچھے ہو جاتے ہیں، اور پھر انسان کو وہ اچھے لگتے، بھلے لگتے۔ اس لیے بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ خوشنما نظر آتے ہیں، اس لیے اللہ نے جب آنے کا پہلے ذکر کیا اور جانے کا بعد میں ذکر۔
وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. اور انسان جب جانوروں کو دیکھتا ہے تو اس کا جی خوش ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ جانور کو دیکھ کر انسان اللہ کا شکر ادا کرے، اس کے اندر تکبر کا پہلو نہ ہو. اگر تکبر آ گیا تو یہ پھر انسان کے حق میں یہ کیا ہوگا؟ حرام ہوگا، یہ پھر حرام ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے حقوق بھی انسان کے ذمہ لگائے، تو بعض ان میں سے فرضی حقوق ہے. فرضی حق کیا ہے کہ جانور اگر نصاب کو پہنچ جائے تو ان میں سے زکوٰۃ ادا کرے. اور اسی طرح اخلاقی حق کیا ہے کہ اگر دودھ دینے والا جانور ہے تو پھر کسی غریب کو، کسی مسکین کو وہ دودھ دے دیا کرے، بچے کو دے دے، مریض کو دے دے، اور جو جس کو ضرورت ہو دودھ کی اس کو مایوس نہ کرے بلکہ اس کو دودھ پھر دے دے. یہ جانور کا اخلاقی حق اللہ نے اس کے ذمہ رکھا. اور اسی طرح اگر دودھ دینے والا نہیں، یہ سواری والا ہے، جس طرح گھوڑا ہے، تو ضرورت مند کو اگر سواری کی ضرورت ہے تو یہ سواری کے طور پر دے دے. سواری کے طور پر اپنی سواری دینا، یہ سواری کا حق ادا کرنا، یہ سواری کا حق ہے. تو گھوڑے کے علاوہ آج کل جو سائیکل، موٹر سائیکل اور اس طرح یہ جو سواریوں کی چیزیں، تو یہ بھی ضرورت مند کو دینا اور اس کو مایوس نہ کرنا، یہ بھی سواری کا حق ادا کرنا. تو فرمایا کہ تمہارے لیے ان میں خوبصورتی ہے، یہ اللہ نے حق رکھے. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ. اور یہ تمہارے بوجھوں کو ان شہروں تک اٹھا دے جہاں تک تم اپنی جانوں کو مشقت میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے. خالی سفر کرنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اور ساتھ بول بھی لاتا ہو تو یہ پھر مزید مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جانور پیدا کیے، ان کے ذریعے تم ایک شہر سے دوسرے شہروں تک اپنے سامان لے جاتے. تو پرانے زمانے میں تو ایسے ہی ہوتا تھا، جانوروں کے اوپر ہی یہ سامان لے کے جاتے تھے ایک شہر سے دوسرے شہر، تجارت انہی پہ ہوتی تھی. تو فرمایا وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ. تو اللہ تعالیٰ نے تم پر کتنی مہربانی فرمائی کہ تمہارے لیے جانوروں کو پیدا فرمایا، تم ان کا گوشت استعمال کرتے ہو، دودھ استعمال کرتے ہو، اور منافع ہے تمہارے لیے ان کے اندر. اور اسی طرح پھر بات برداری کا کام یہ جانور کرتے تمہارے لیے. إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. اگر یہ جانور نہ ہوتے تمہیں بھی لاکھ پتہ چاہتا کہ سامان کے سر آگے پیچھے تم لے کے جاتے. تو اب اللہ تعالیٰ جب تم پر اتنا شفیق ہے، اتنا مہربان ہے، تو تمہیں بھی اللہ کی وحدانیت کو اور اللہ کی توحید کو سمجھ کر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً. اور گھوڑوں کو، خچروں کو اور گدھوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے. لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، تاکہ تم ان پر سواری کرو، وزینہ، اور تمہارے لیے یہ زینت کا سامان. گھوڑا ہے خالص النسل قسم کا جو گھوڑا ہے، اس کی علت اور حرمت کے بارے میں دونوں اقوال ملتے ہیں. اس وجہ سے اس کے گوشت کو حلال نہیں کہا گیا بلکہ مکروہ کہا گیا کہ علت اور حرمت دونوں روایات آتی ہیں. البتہ اس کی اور خدمات ہیں، گھوڑے کی اور خدمات، ان کا اعتراف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے بھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا کہ گھوڑے کی پیشانی پر اللہ نے بہتری لکھ دی اور قیامت تک یہ کرامت چیز رہے گی. والخیل والبغال، اور خچر یہ گدھے اور گھوڑی سے مرکب ہے. اس کی نسل آگے نہیں چلتی لیکن ہوتا یہ طاقت والا ہے، بڑا بڑا بوجھ یہ اٹھا لیتے. والحمیرہ، اور گدھوں کو اللہ نے پیدا کیا. گدھا بھی طاقت کے لحاظ سے بڑا اچھا ہے اور اس کی حماقت مشہور ہے، لیکن سامان ایک دوسری جگہ پہ یہ لے جاتا ہے. والحمیرہ لترکبوها، تم ان پر سواری بھی کر سکتے ہو اور بار برداری کا کام بھی ان سے لے سکتے ہو. وزینہ، اور تمہارے لیے زینت. آگے اللہ تعالیٰ نے یہ جو جملہ ارشاد فرمایا نا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ بڑا عجیب جملہ ہے. وَيَخْلُقُ، وہ پیدا کرے گا، مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ چیزیں جن کو تم نہیں جانتے. اب دیکھیں کسی زمانے میں 1904 میں یہ ہوائی جہاز کی پرواز پہلی ہوئی ممکن. 1904 سے پہلے ہوائی جہاز نہیں تھا. اور اسی طرح گاڑیوں کی ایجاد ہوئی ہے. پہلے زمانے کے اندر یہ گاڑیاں بھی نہیں تھی، لوگ پیدل سفر کرتے تھے.
یا پھر ان جانوروں کے اوپر سفر کر دیتے. پھر زمانے نے ترقی کی، سائیکل بنی. پھر زمانے نے ترقی کی، موٹر سائیکل آ گیا، گاڑی آ گئی. اور آج دیکھیں تو بڑی شاندار قسم کی گاڑیاں وہ آپ کو ملتی ہیں. اب ان گاڑیوں نے اور تیز رفتار سواریوں نے زمین کو سکیڑ کے رکھ دیا ہے. پہلے کسی نے حج پہ جانا ہوتا تو مہینہ 1.5 مہینے پہلے نکلتے تھے. اب 2 گھنٹوں کے اندر وہاں پہنچ جاتا ہے انسان. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ پیدا کرے گا وہ چیزیں جن کو تم نہیں جانتے. تو اب اولین مخاطبین جو لوگ تھے ان کے زمانے کے اندر یہ چیزیں کہاں تھی جو اب ہماری نظروں کے سامنے. اور بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جب ہم نہیں ہوں گے تو وہ منظر عام پہ آ جائیں گے، دوسرے لوگ ان کو دیکھیں گے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ وہ چیزیں پیدا کرتا ہے جن کو تم نہیں جانتے. تو اندلس کا ایک رہنے والا شخص تھا نا، تو اس کو فضا میں اڑنے کا شوق پیدا ہوا تھا کہ میں فضا کے اندر ہوں. تو اس نے اپنے بازو کے ساتھ گرد کے وہ پار باندھے تھے اور اڑنے لگا تھا. اڑنے کی اس نے کوشش کی تھی لیکن وہ گر گیا تھا، زخمی ہو گیا. لیکن اس کے اندر پھر بھی یہ جذبہ زندہ رہا. لوگ کوشش کرتے رہے، اس پر تجربات ہوتے رہے اور پھر 1904 کے اندر ہوائی جہاز یہ اڑ پڑا. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ وہ چیزیں بھی پیدا کرے گا مَا لَا تَعْلَمُونَ جن کو تم نہیں جانتے. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ تک ہی پہنچتا ہے سیدھا راستہ. اگر سیدھے راستے پہ چلو گے تو تمہاری زندگی بھی خوشگوار ہے اور آخرت بھی خوشگوار. وَمِنْهَا جائے، اور بعض ان میں سے راستے کیا ہیں؟ ٹیڑھے بھی. اگر ٹیڑھے راستوں کے اوپر چلو گے تو تمہاری دنیا کی زندگی بھی خراب ہوگی اور آخرت کے اندر بھی تمہیں مقام نہیں ملے گا. وَمِنْهَا جائے وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو اللہ ہدایت دے دیتا. لیکن یہ اس کی حکمت اور مصلحت کے خلاف ہے. اس نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے، اچھا راستہ بھی اور برا راستہ بھی. اور فرمایا وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اب جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے انکار کرے. یہ انسان کی آزمائش ہے اور اسی آزمائش کے اوپر پھر قیامت والے دن جزا اور سزا کا عمل ہوگا. تو فرمایا وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دیتا، لیکن اس کی حکمت اور مصلحت کے خلاف. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ